بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں IS بولتے حقائق اور میں ہوں محمد بشارت۔ روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا؟ امریکہ، فرانس اور جرمنی یوکرین کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ آخر یوکرین میں ایسا کون سا خزانہ ہے جس کے لیے تمام دنیا، تمام یورپی ممالک اور روس پاگل ہو رہا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں اس راز سے پردہ کہ آخر راز کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی وہ راز تھا جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی تجارت میں سمندری راستہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور تجارت کی اس بیک بون سے اللہ تعالیٰ نے روس کو محروم رکھا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بحر اوقیانوس کا ایک طویل سلسلہ روس کو ساحل فراہم کرتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ روس کے پاس بحری راستہ نہیں؟ تو جی ہاں، آپ نے درست سوچا، لیکن غور کیجئے، روس کے حصے میں بحر اوقیانوس کا جتنا بھی حصہ آتا ہے وہ منجمد ہے۔ اس سمندر میں برف کے طوفانی تودے ہیں۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا تعلق بحر منجمد شمالی کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس سمندر میں بحری جہازوں کی آمد و رفت محال بلکہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندری راستے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک وقت میں روس نے بحیرہ عرب کا رخ کیا۔ 37 ممالک کو روندتا ہوا غازیوں اور شہیدوں کے ملک افغانستان پر حملہ آور ہوا، جہاں سے روس کا اگلا ٹارگٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کی بندرگاہیں تھیں۔ یہاں پر تو اس کو منہ کی کھانی پڑی، تاہم اس نے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے یوکرین میں اپنے ہم نوا سیاستدان پیدا کرنے شروع کر دیے، اور بالآخر 2014 میں روس نے یوکرین پر اس وقت حملہ کر دیا جب یوکرین کے روسی ہم نوا صدر کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ برطرفی عوام کی طرف سے تھی، ایک عوامی تحریک میں یوکرینی روسی ہم نوا صدر کو برطرف کر دیا گیا۔ اس حملے میں روس نے یوکرین کے جنوبی علاقے کرائمیا پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران لوہنسک اور ڈونیٹسک پر بھی باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ 2014 اور 15 میں منسک کے معاہدوں کے تحت جنگ بندی تو ہو گئی، تاہم لوہنسک اور ڈونیٹسک کے صوبوں پر روسی باغیوں کا قبضہ برقرار رہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں جتنی بھی گیس ہے جسے ہم شیلنگ گیس کہتے ہیں، اس کا 35% 35% حصہ اکیلے روس کے پاس ہے، اور روس اس گیس کو پائپ لائنوں کے ذریعے یوکرین کے ذریعے تمام ملکوں کو سپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس قدرتی وسائل سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ براعظم یورپ کا واحد ملک یوکرین ہے جس کے پاس یورینیم کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یورینیم ایک ایسی دھات ہے جس کے بغیر ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ یوکرین اتنا زرخیز ملک ہے کہ پوری دنیا کے 600 ملین لوگوں کی ضروریات کی چیزیں صرف یوکرین فراہم کر رہا ہے۔ آگے جانے سے پہلے ہم یہاں پر یوکرین کا محل وقوع اور اس کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں۔ یوکرین کے مشرق میں روس ہے، شمال میں بیلاروس، مغرب میں یورپی ممالک پولینڈ، اٹلی اور رومانیہ ہیں، جبکہ اس کے جنوب میں ہے وہ سمندر جس پر روس اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ سمندر کون سا ہے؟ اسے دنیا بحر اسود یعنی بلیک سی کے نام سے جانتی ہے، جس کے اینڈ پر 2 براعظموں کا دروازہ ترکی کا عظیم ملک واقع ہے۔ یہی وہ سمندر ہے جس سے روس کی گیس پائپ لائن گزر کر ساری دنیا کو گیس سپلائی کر رہی ہے۔ اگر یہ سمندر اور یوکرین روس کے ہاتھوں سے جاتا ہے تو روس کی تجارت ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب کہ یوکرین نے یورپی ممالک سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا شروع کر دیے، تو روس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یوکرین پر فرانس یا امریکہ سرکار حاوی ہو کر روس کو بے دخل نہ کر دیں۔ اس لیے روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تاکہ یوکرین کے باعث جو تجارتی منافع
وہ ساری دنیا سے حاصل کر رہا ہے اس پر آنچ نہ آنے پائے۔ روسی حملے کی مغربی ممالک نے پرزور مذمت کی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ٹویٹر پر مزاحمتی میسج دیے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بروس جانسن نے لکھا، ہمارے کانٹینٹس کے لیے یہ ایک سانحہ ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے متعلق میں G7 رہنماؤں سے بات کروں گا اور میں نیٹو لیڈرز کی میٹنگ بھی بلا رہا ہوں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے لکھا، فرانس جنگ کے اس روسی فیصلے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ روس کو فوری طور پر ملٹری کارروائی روکنی چاہیے۔ فرانس یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے لکھا، یوکرین پر روسی حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کا کوئی جواز نہیں۔ جرمنی صدر پیوٹن کے اس قدم کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ ہم یوکرین اور اس کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن چین کے اسٹیٹ میڈیا نے ایک ترجمان سے یوں کہا کہ جب امریکہ نے نیٹو کو ایک نہیں بلکہ 5 دفعہ ایکسپینڈ کر کے روس کے دروازے تک پہنچا دیا تو تب امریکہ نے ایک بڑے ملک یعنی روس کو دیوار سے لگانے کے نتائج کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ تھیں وہ وجوہات جن کی بنا پر نہ صرف روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے بلکہ دنیا کے تمام تر حریص ممالک اس سونے کی چڑیا کو اپنی گرفت میں لینے کے خواہاں ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل IS بولتے حقائق سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔